وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13-14 25-10 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہمارا آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب چیزوں کو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، منہ اپنے فضل سے. ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں بہت بے شمار نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ تمام آیات یعنی شروع سے وہی مضمون جاری ہے، اور آج کا جو سبق ہے، جو کل کا سبق تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخر لکم البحر، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکریہ کی بات کی تھی کل اللہ تعالیٰ نے 12 نمبر آیت میں، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور شکریہ پہ میں نے آپ کو بات کی بھی تھی. دیکھیں، دو ہی رویے ہیں. یہ بات کھلے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ یا تو انسان ناشکرہ بن کے زندگی گزارتا ہے یا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت کم ہے، قلیل من عبادی الشکور. اور یہ شکر گزاری کا رویہ جو ہے، اس کی جو متضاد ہے وہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ولا تکفرون، میری ناشکری میں زندگی نہ گزارو. دیکھیں، ہم یعنی ظاہر ہے میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور مجھے پتہ ہے
کہ لوگ بالکل یعنی جو حقیقت ہے دین کی یا دینی اصطلاحات کی اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک یعنی جو اصطلاح ہے شکر گزاری کی، تو یہ تو بڑی یعنی بنیادی چیز ہے شکر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ بنیادی بات پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انسان کو میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے کامیابی کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی ذمہ داری تھی۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ۔ ہم لوگوں نے، آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ناشکری کا رویہ رکھنا ہے اللہ سے، نہ اللہ کو یاد کرنا ہے، نہ اللہ کو منزل بنانا ہے، نہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، بلکہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہوگا، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، ہماری تمام جد و جہد اور محنت دنیا کے لیے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن کی اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اب اللہ کی عطا سے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ، اب یہ بڑی اہم اس میں یعنی اس میں عذاب کی وعید ہے، اور آپ تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتایا کہ یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے، تو تم عذاب کے قابل ہو، اب عذاب کا انتظار کرو۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، نہ اللہ کی جو نعمتیں، جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں اپنا رحم، فضل اور رضا کا تذکرہ کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ، یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے اپنے بندے کے متعلق کہتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کھلی طور پہ وعید ہے، خبرداری ہے، ڈراوا ہے کہ اگر تمہیں یہ دنیا کی یہ چیزیں جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اگر زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، 3 چیزوں کا مطالبہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ اللہ اگر منزل ہی نہ ہو تو جد و جہد کا تو کوئی معنی رہتا نہیں ہے نا، ایک سادی سی بات ہے۔ اور اللہ محبوب، دیکھیں محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی، یہ ساری چیزیں جو 8 چیزیں ہیں، اس میں بتا دیتا ہوں، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، جس تجارت کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو تم عذاب کے قابل ہو، اور ہمیں تو ایک ایک چیز پیاری ہے۔ ہائے میرا بچہ، قربان، ہائے میرا بچہ، اپنے آپ سے، اپنی پوزیشن سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، پھر والدین، پھر رشتہ دار،
یہ تو چاچی ہے، یہ تو مامی ہے، یہ فلانی ڈمکانی ہے، اور یہ تو میری بیوی ہے، اور یہ تو میرا شوہر ہے. دل لگ جاتا ہے نا. محبت نہیں ہوتی، بیوی پیاری ہوتی ہے تو دل لگ جاتا ہے دونوں کا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. پھر مال جو ہم نے جمع کر رکھا ہے، بعض لوگوں کے پاس مال جمع ہوتا ہے اور وہ تو موت پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو اتنی اتنی جائیداد ہے، اور یہ بتاتے تو نہیں ہے کسی کو. پھر جو تجارت ہے، جو کاروبار ہے، نوکری چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے بعض اوقات، یا تجارت میں گھاٹے کا اندیشہ لیے ہوئے آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا. پھر گھر، پیارا گھر بنایا ہوا ہے آپ نے، اس میں رہنا آپ پسند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہمیں یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. کسی کو کوئی چیز سے زیادہ پیار ہے کوئی، اور مختصر یہ ہے کہ دنیا ہمیں پیاری ہے، آخرت سے کوئی پیار نہیں ہے. آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں، آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ کو دنیا سے پیار ہوگا اور دنیا پیاری ہوگی آپ کو. یہ بھی بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ مجھے کیا چیز پیاری ہے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد، کیا میں یعنی اللہ اور رسول مجھے زیادہ پیارے ہیں کہ یہ چیزیں پیاری ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اتنی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے تو آپ کو دنیا کی چیزیں پیاری لگیں گی. جو 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو بھی ہے، تو یہ تو آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں آپ کے پاس جو دولت ہے، یا دولت اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے، کتنی اہمیت ہے آپ کی، کتنی آپ یعنی محبوب سمجھتے ہیں، یا دولت حاصل ہو جائے کاش. اور بعض تو دولت مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور بھی پیسہ چاہیے، مزید کوئی کام چاہیے، پیسے بنے، جائیداد بڑھے. یہ مال کی حرص ہے نا، یہ تو ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ایک آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو ایک عمر کی اور ایک مال کی یہ خواہش بڑھتی رہتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آیا ہم اللہ کے عذاب کے قابل ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے؟ تو ظاہر ہے، دیکھیں اس میں ایک بنیادی نقطہ، اگر دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے تو یہ دنیا کی چیزیں آپ کو پیاری ہوں گی. لیکن اس میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر یہ چیزیں آپ کو پیاری ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے کا آپ شکار ہو گئے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا، آپ یقین آ گیا کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں، یہ اصل ہیں، حقیقت ہے. دیکھیں اس میں جو آسان بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے. اگر ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے. اگر اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے. اگر یہ چیز اہم نہیں ہے، اور یہ تو آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو خود اپنا پتہ نہ چلے، لیکن جو عارف ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ تو پہچان لیتے ہیں لوگوں کو کہ اس کی باتیں، اس کی خواہشات، اور بہرحال جو بھی ہے. تو اللہ تو جانتا ہے نا ہمیں. اللہ نے فرمایا نا ہمارے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لوگوں میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو مومن نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ دراصل دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مسلم اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے.
تو مسئلہ جو ہے سامنے کرام بہت زیادہ گمبھیر ہے. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں. میں شکری کی بات کر رہا تھا. ہم لوگ ناشکرے لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا یا تو ہم دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہے ہماری، یا تو ہم ناشکرے لوگ ہیں یا شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ. آپ شکر گزار بندے ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ آخرت کی نہ ہو اور اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے پیارے نہ ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اذا کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ اور اس کے رسول، یعنی ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول، کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی اس کے سوا جو بھی چیزیں ہیں، اگر انسان کو، اگر مومن یعنی جو دعوی ایمان کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے نہ ہوں تو یہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ارشاد کا مفہوم ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ شکر گزاری پہ بات کر رہا تھا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو شکریہ دیکھیں دو ہی رویے ہیں. یہ میں آپ کو بات ذرا کھول اس لیے رہا ہوں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے اور ہمارے متعلق ہے. یا تو ہم ناشکرے ہیں یا شکر گزار بندے ہیں. شکر گزار بندے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو شکر گزار آپ ہو ہی نہیں سکتے، آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے، آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے، جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے. بہرحال وَسَخَّرَ لَكُمْ، آج کا جو سبق ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب جمیعاً، سب کچھ. اب دیکھ لیں، آپ عقل سے کام لیں، سوچیں، فکر کریں. یہ گیس جو زمین سے نکل رہی ہے، توانائی کا ایک، یہ پیٹرول اور اس کی جو ساری مصنوعات ہیں، سارا کاروبار آج کل تو ڈیزل، جو بڑی گاڑیاں ہیں ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ چل رہی ہیں. گیس، آپ کے سارے کارخانے گیس سے چل رہے ہیں، بجلی گیس سے بن رہی ہے. گھروں میں آپ کی گیس ہے. آپ تصور کریں جن کے گھروں میں گیس ہے، صبح اگر وہ اٹھیں اور گیس غائب ہو پائپوں سے، آپ چولہے کا بٹن تیلیاں جلا جلا کے وہ گیس ہے ہی نہیں. یہ کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کروڑوں سال پہلے زمین میں چھپا دی تھی. ابھی ضرورت آئی ہے تو نکل آئی ہے. پہلے تو سنبھالنے کا انتظام نہیں تھا نا، پہلے تو پائپ نہیں تھے، لوہے کے پائپ نہیں تھے، یہ تو پائپوں سے آتی ہے. پہلے مشینیں نہیں تھیں جو زمین سے گیس نکالے، پھر اس کے اوزار نہیں تھے. اب سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے اور یہ طریقہ ہمیں بتا دیا ہے. یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. دیکھیں، اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. تو احساس نہیں ہے. نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، روز و شب آپ گزار رہے ہیں. صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، پھر رات کا کھانا، پھر جو بھی آپ کرتے رہتے ہیں. چلو فالودہ کھانے چلیں، چلو یہ چلیں، چلو وہ چلیں، کبھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی کیا کبھی کیا. ساری توجہ جو ہے بس دنیا سے مزے لینے میں ہے آپ کی. دنیا کو امتحان ہم لوگ نہیں سمجھتے، جبکہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ایک امتحان ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے، دیکھیں یہ غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہم نے زندگی ناشکری میں گزارنی ہے. ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ملاقات کی تیاری نہیں کرنی. غیر اعلانیہ فیصلہ، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جنت نہیں جانا. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جانا ہے.
یہ ہمارے فیصلے ہیں، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، لعل لقوم یتفکرون ہے. آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے کا مقصد تو جہنم ہے، سیدھا جہنم ہے. لقوم یتفکرون. بہرحال قل للذین آمنوا، اگلی آیت، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. ان سے کہہ دو، قل للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی، یعنی ایام الہی کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ ایک قوم کو بدلہ دے اس کا جو وہ کرتے رہے. اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی تھوڑا سا اس کا معنی ذرا پھیلا ہوا ہے. قل للذین آمنوا یغفروا، معاف کر دیں، درگزر کریں جو اللہ کی، یعنی نتائج اعمال پر. ایام اللہ استعمال ہوتا ہے یعنی جو بڑے دن ہے، اللہ کے دن، یعنی جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا. تو اب ظاہر ہے لا یرجون ایام اللہ، تو اللہ کی عطا سے اگر میں اس کا ترجمہ کروں آپ کی سمجھ کے لیے، جو آخرت، جو نتائج اعمال پر یقین نہیں رکھتے، تو ان سے درگزر کا رویہ اختیار کریں، تو بدلہ ان کو ملے گا ضرور. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک رویہ بتا رہے. یہ آیات جو ہیں 5 نبوی کی ہیں، مکے کی شان نزول ہے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی اس کا ایک ترجمہ، تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مکے کی زندگی میں ظلم کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ظلم سہنے کا حکم تھا، ظلم برداشت کرنے اور سہنے کا حکم تھا، اور بدلے کا حکم نہیں تھا. تو ایک معنی تو کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کوئی ظلم، یعنی 13 سال تو یہی اللہ تعالیٰ کا حکم رہا، اور یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، وہاں ایک جماعت بن گئی، اور پھر حکم جہاد آیا. تو مکے میں یہ وہ تھا کہ جواب نہیں دینا. ایک تو یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف مکے تک محدود نہیں ہے. آج دیکھیں ایمان والے مخاطب ہیں. قل للذین آمنوا، ایمان والا داعی ہوتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، مومنہ یا مومن دونوں ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں، دعوت دینا تو فریضہ ہے، یعنی مومن یا مومنہ جو ہے وہ داعی ہوتا ہے. اب اس میں طویل بحث ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. عورت ہے تو اس کے گھر ہے، بچے ہیں یا جو بھی ہے، یا شوہر ہے، مومنہ عورت ہے، شوہر اگر اس کی یعنی ناشکری کر رہا ہے تو بیوی کو اول تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں گے دعوت دینے سے پہلے کہ اگر میں نصیحت کروں تو یہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی. کیونکہ تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فذکر ان نفعت ذکرہ، کہ نصیحت اس وقت کرو جب تم سمجھو کہ دعوت فائدہ دے گی. بنا سوچے سمجھے تو آپ کو دعوت دینے بھی نہیں چاہیے. ہاں، اگر کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے تو اس کو دعوت دے دو، اگر سنتا ہے جو بھی ہے. مثال کے طور پہ میں مومنہ کی بات کر رہا ہوں. شوہر اگر اس کی بات یعنی نصیحت قبول کرنے کا بیوی کو پتہ ہو تو وہ اسے نصیحت کر سکتی ہے، اصرار نہیں کرے گی. اسی طرح شوہر، بیوی اگر ناشکری ہے تو شوہر کو اگر معلوم ہو، رویے سے پتہ لگ جاتا ہے
کہ یہ نصیحت والی نہیں ہے، قبول نہیں کرے گی، تو اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نصیحت تو فذکر ان نفعت الذکریٰ کا اصول ہے قرآن میں کہ آپ نصیحت کرو اس وقت جب کہ نصیحت فائدہ دے۔ اب نصیحت کر دی شوہر نے بیوی کو، اس نے نہیں مانا، یغفروا، اب درگزر کرنا ہے، کیونکہ آپ تو طلاق تو دے نہیں سکتے، اس کا گناہ اس کے سر ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو اسی طرح اچھا پھر اور کوئی مطلب ایک مومن ہے، داعی ہے، وہ اپنا حق تبلیغ ادا کر رہا ہے، لوگ اس کی بات اگر سن کر مانتے نہیں ہیں تو درگزر کریے، معاف کر دے۔ مطلب وہ کوئی یہ تو نہیں ہے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑنا تو نہیں ہے کسی کے۔ یغفر لا یرجون ایام اللہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدلہ ان کو میں ضرور دوں گا، جو بھی جو عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ اچھا یا برا ملے گا۔ آج کا سبق یہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔